اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. ٹھیک ہے، اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، کیا ایمان والو، یعنی آخرت سے پہلے کیا کرو، خرچ کرو. درمیان میں اس بات معاد اور آخرت پر مضمون چلا، اب اس کے بعد دوبارہ کلام جو ہے نا اسی جو پہلے ہمارا موضوع چل رہا تھا اسی پر دوبارہ کلام آیا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، یہ چیز کلام میں ہوتی رہتی، ایک مضمون سے التفات کر کے دوسرے مضمون کی طرف، پھر اسی مضمون کی طرف، تاکہ تباہ جو ہے نا، جو سامعین ہیں ان کی رغبت اور دلچسپی جو ہے نا وہ برقرار رہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یعنی آخرت سے جیسے پہلے حکم دیا گیا کہ آخرت سے پہلے خرچ کرنا ہے، یعنی خرچ کا محل جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی یہ مثال ہے کس کی؟ ان صدقات کی، ایسے انفاق کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جائے اور وہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، آگے غیر مقبول صدقات کی مثالیں آئیں گی 2 آیات میں. یہاں یہ ان صدقات کی مثال ہے جو قبول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے اگائے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے، یعنی اس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں کتنے دانے؟ 100 دانے، یعنی جو گندم کے خوشے ہوتے. تو یہاں انبات کی نسبت کس کی طرف؟ حبتن کی طرف. یہ اسناد مجازی، یعنی اسناد حقیقی تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی ہے. تو یہاں انبات کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ حبتن کی طرف. تو یہ اسناد مجازی کہ کسی چیز کے ظاہری سبب کی طرف اس کی کیا کرنا؟ نسبت کرنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 سے 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر یہاں پر بھی تحدید مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں، دگنا کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ہاں کچھ کمی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی وسعت والے، جاننے والے ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں سے مثال دی جا رہی ہے صدقات غیر مقبولہ کی، یعنی وہ صدقات جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایوا کے آ رہی. یعنی یہ مثال ہے کس کی؟ یہاں سے اس آیت میں شرائط صدقات بیان کی جا رہی ہیں، صدقات غیر مقبولہ کی مثال آگے آ رہی ہے. تو یہاں 2 قسم کی شرائط ہیں بیان ہوں گی. ایک تو ہے صدقات کی قبولیت کے لیے شرط صحت، کہ صدقہ صحیح کب ہوگا؟ جب وہ مال حلال ہو، نیت خالص ہو. اور ایک ہے شرط بقا، ایک ہے شرط صحت، یعنی اس کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ مال حلال ہو، اخلاص کے ساتھ دیا جائے. اور ایک ہے شرط بقا. شرط بقا کیا ہے؟ کہ خرچ کرنے کے بعد جو جس پر خرچ کیا اس پر کوئی احسان نہ جتلائیں، یا اپنے اس خرچ کی بنا پر اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. یہ اس کی کیا ہے؟ شرط بقا ہے. جیسے نماز کے لیے شرط صحت کیا ہے؟ وضو کا ہونا. اور شرط بقا کیا ہے؟ یعنی خشوع خضوع کا ہونا. کیونکہ اسی معنی میں بعض علماء نے اس کو کیا قرار دی؟ فرض قرار دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا،
پھر نہیں کرتے اپنے خرچ کرنے کے بعد، یعنی نہیں پیچھے لے کر آتے اپنے خرچ کرنے کے. کیا معنی کہ اپنے خرچ کرنے کے بعد نہیں جتلاتے منن کوئی احسان، ولا اذن اور نہ ہی کوئی تکلیف. لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون جنہیں ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، البتہ انسان کی جو حالت ہوتی ہے نا وہ ہر وقت ایک نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہیں. تو اب یہاں سے اگلی آیت میں حکم ہے اس بات کی طرف کہ اگر کبھی انسان کی کوئی ایسی حالت ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دے رہا، پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کو اچھے طریقے سے ٹال دے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے طور پر خرچ کرنا کہ اس کے بعد کوئی احسان جتلانا مقصود ہو، اس سے بہتر ہے قول معروف، یعنی دستور کے مطابق بات کہہ دینا. ٹھیک ہے، مطلب اس کو کہہ دے کہ اس کے پاس ابھی مال نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. ومغفرۃ اور درگزر کرنا، معاف کرنا. خیر من صدقۃ یتبعها اذی یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے کون ہو اذیت. یتبعها اذی یعنی جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچانا ہو. واللہ غنی حلیم اور ساتھ ہی علاج کر دیا گیا اس بات کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے والا بنایا وہ اس پر اپنا کوئی اترائے نہ، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا نا، تو جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں. واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ کی ذات تو کیا بے نیاز ہے، بردبار. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اب یہاں سے مثال ہے کس کی؟ ان صدقات کی کہ جو غیر مقبول ہیں. پہلے اب تک مثال تذکرہ چل رہا تھا صدقات مقبولہ کا اور ان کی شرائط کا. اب یہاں سے بیان ہے ان صدقات کا جو صدقات غیر مقبولہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اصلاً ہی کیا ہو، غیر مقبول ہو. ایک یہ کہ اصلاً تو اس نے صدقہ ادا کیا لیکن کسی وصف کی وجہ سے اس میں ایسے اوصاف پائے گئے جس نے اس کو کیا کر دیا، قبولیت سے نکال کر عدم قبولیت میں ڈال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو مت باطل کرو اپنے صدقات کو کس کے ذریعے سے؟ بالمن والاذی احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یعنی صدقات کے بعد احسان جتلانا اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص خرچ کرے اپنے مال کو رئاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایمان بھی نہیں رکھتا اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. ٹھیک ہے، یعنی مبدا اور انتہا کا ذکر کر دیا گیا، باقی تمام اسی میں آ گئے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کمثل صفوان جیسا کہ کوئی چٹان ہو، علیہ تراب اور اس چٹان پر کیا آ جائے؟ مٹی آ جائے. فاصابہ وابل اور پھر کیا ہو کہ تیز دار می، ٹھیک ہے، تیز بارش اس کو پہنچے. فترکہ صلدا اور اس نے اس پتھر کو کیا کر دیا؟ ہموار کر دیا، اس چٹان کو برابر کر دیا، یعنی مٹی ساری بہہ گئی پانی میں. تو وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا صدقات کی بات احسان جتلاتے ہیں تو ان کے صدقات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے بیج لگایا اور بارش ہوئی تو وہ بیج ہی بہہ گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا یہ نہیں قدرت رکھتے ذرہ بھی جو انہوں نے کیا، نہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس پر ذرہ بھی قادر نہیں ہوئے.
واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیتے کافر قوم، نہیں راہ دکھاتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اچھا، اس کے برعکس وہ لوگ جو جن کا صدقہ اللہ کی راہ میں قبول ہوتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، وتثبیتا من انفسہم، اور کس کے ساتھ؟ تصدیق و یقین کے ساتھ، وتثبیتا من انفسہم، اور کس کے ساتھ؟ تصدیق و یقین کے ساتھ۔ یعنی ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے اور اجر کی یقین کے ساتھ، من انفسہم، اپنے نفسوں کی جانب سے۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ اپنے بعض مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمثل جنۃ بربوۃ، اس باغ کی طرح جو کس پر ہو؟ بلندی پر ہو۔ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، یعنی وہ باغ ایسی جگہ ہے، بلندی پر ہے، زرخیز زمین پر لگا ہوا ہے، اس کو پہنچتی ہے تیزدار بارش، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ اپنے پھل لے آتا ہے دگنے۔ وہ اپنے پھل کیسے لے آتا ہے؟ ضعفین، دگنے۔ فإن لم يصبها وابل فطول، اگر تیز دار بارش اس کو نہ پہنچے، فطول، تو اوس بھی کافی ہے، یعنی وہ زمین ہی ایسی ہے کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی لگے تو تھوڑے پانی سے بھی کیا کر دیتے؟ پھل دے دیتے، یہ معنی۔ فإن لم يصبها وابل، اگر اس کو نہ پہنچے تیز موسلا دار بارش، فطول، تو اوس ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، تمہارے اعمال کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ صدقات کا بہتر وقت یہ ہے کہ انسان اپنی نوجوانی کی عمر، اپنی تندرستی کی عمر میں کیا کرے؟ صدقات کرے، ٹھیک ہے، نیکیاں کرے۔ اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب وہ بالکل نا امید ہو جائے، موت کے قریب ہو جائے، پھر وہ وصیتیں کرنے لگے، میرا فلاں مال اتنا اتنا اس کو دے دو، اتنا اتنا اس کو دے دو، ایسے نہ کریں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال، جیسے ایک شخص ہے، وہ ساری عمر ایک باغ کو بناتا رہا، تیار کرتا رہا، اور جب اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ اس کے لیے باغ ہو کس کا؟ کھجوروں کا، وعناب، انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو کیا پہنچ جائے؟ بڑھاپا پہنچ۔ الکبر بفتح الباء بڑھاپا، الکبر بسکون الباء تکبر۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس شخص کو بڑھاپا پہنچ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو پہنچتا ہے ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ، اور اس بگولے کے اندر جو ہے نا کیا ہے؟ آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، جس نے اس کو جلا دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے کسی کام بھی نہیں آیا۔
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے واسطے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمائی۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالی تمہارے واسطے زمین سے۔ ٹھیک ہے، بعض حضرات نے تو کہا کہ یہ آیت جو ہے نا کس کے بارے میں، زکوٰۃ اور عشر سے متعلق۔ کیونکہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ مطلق صدقات کے بیان میں ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انفاق کے بیان چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی اب خرچ کون سی چیزیں کرنی ہیں؟ جیسے چوتھے پارے کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم خرچ کرو وہ چیزیں جو تم پسند کرتے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت ملا دو، مت وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی اپنے خرچ کرنے میں ان کے ساتھ بری چیزوں کو مت ملا دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور ایسی چیزیں کہ جس کو تم خود بھی لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چاروں نہ چار دو چار ہو کر مجبور ہو کر اس کو لے لو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں کیا کر لو، چشم پوشی کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم خرچ کرو گے شیطان تمہیں ڈرائے گا، کس سے؟ فقر سے، محتاجگی سے۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دے گا برائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں وعدہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ مغفرت کا، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مغفرت جو ہے نا وہ کسی کے اعمال پر موقوف نہیں، مغفرت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا محض کیا انعام۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے، جاننے والے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کو عطا کرتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو گویا کہ خیر کثیر دے دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اللہ تبارک اب اصول میں ایک بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حاصل یہ کہ اگر تو کسی کو ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو تو وہ اعلانیہ بھی صدقہ کر سکتا ہے، گرچہ اخفاء بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو اس بات کا ڈر ہو تو کیا کرے، اخفاء افضل ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، بعض حضرات نے فرق یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ صدقات واجبہ کے اندر اعلان افضل ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور صدقات نافلہ کے اندر اخفاء افضل۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم کیا کرو گے، اعلانیہ کرو گے، صدقات کو ظاہر کرو گے،
تو یہ بھی اچھی بات. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم ان کو مخفی رکھو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دے دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. یعنی پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ صدقات باطل ہوں گے کس کی وجہ سے؟ من اور ایذاء کی وجہ سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفس صدقات کی وجہ سے یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالی ہٹا دیں گے تم سے تمہاری برائیوں، یعنی ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو ان سے باخبر. ٹھیک ہے. اب یہاں جو پیچھے بھی بات ہوئی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یعنی من اور اذا کے نہ ہونے کو شرط بقا قرار دیا گیا کس کی؟ صدقات کی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو صدقات قبول ہوں گے، اگر یہ ہوں گے صدقات قبول ہوں گے. لیکن ہر معاصی کے اندر ایسا نہیں، ہر گناہ کے اندر یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض گناہوں سے تو کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ نیکیوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ گناہ سے انسان کی تمام جو ہے پچھلی نیکیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، درست نہیں. کیونکہ اس لیے کہ شرط بقا والا جو ضابطہ یہ ہر گناہ کے لیے نہیں ہے کہ ہر گناہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ انوارات کیا ہوتا ہے، یعنی گناہوں کی نحوست سے یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے جو انوارات اور نورانیت اور برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. البتہ ایمان اس کا کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. ٹھیک ہے. اب اس آیت سے متعلق دو تین باتیں. ایک تو یہ کہ صحابہ جب انفاق کا حکم آیا تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے بعض رشتہ دار جو تھے نا وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ تھے ضرورت مند، تو وہ ان پر خرچ کرنے کو برا سمجھتے تھے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ایک ان پر خرچ کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں. ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ آیت کا پس منظر یہ ہے. اور دوسری بات اس آیت میں ہے کہ یہ آیت ہے نفلی صدقات سے متعلق. ٹھیک ہے. جو عام نفلی صدقات ہیں وہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے اغنیاء سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء پر کیا کی جائے گی، لوٹائی جائے گی. لیس علیک ھداھم ولیکن اللہ یہدی من یشاء. باقی اس کی مزید تفصیل جو ہے نا وہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اس حدیث کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت پہنچانا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا راہ دکھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. ہاں اصل بات یہ ہے صدقات کا ضابطہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کیا ہے، بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کا یقین اور عقیدہ یہی ہے. یہود کی طرح تو نہیں انہیں خرچ کا حکم دیا گیا، انہوں نے کہا کہ ید اللہ مغلول ہے، معاذ اللہ. ٹھیک ہے. تو ایک مسلمان کی یہ شان نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اپنے نفسوں کے لیے ہی ہوگا، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. جیسے ایک عالم بہت زیادہ خرچ کرتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو اپنے آپ پر خرچ کروں،
تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ تو دوسروں کو دیتے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں اپنے ذات پر خرچ کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر اس آیت کا حوالہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہوگا، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر کس کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کی تلاش میں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، مال میں سے، یوفّ إِلَيْكُمْ، وہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، البتہ کوئی بھی جو ضرورت مند ہو اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن خرچ بہترین خرچ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فقراء کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی جو کیا ہیں، رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، دین کا علم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ اب وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ مطلب جہاں وہ پڑھ رہے ہیں وہیں پر رہتے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی باقی ضروریات انہوں نے پڑھائی کی وجہ سے چھوڑی ہوئی، یا اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یا اور کوئی دین کا کام کرے اس وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور دوسرا صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں، بہت زیادہ آہوازاری کرنا شروع کر دیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجان، جاہل سے یہاں مراد ناواقف، انجان، وہ ان کو گمان کرتا ہے، اغنیاء، مالدار، من التعفف، کسی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے، ہٹے رہنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، یعنی تم جان لوگے ان کو ان کی نشانیوں سے، کچھ نہ کچھ آثار نظر آ رہے ہوں۔ تو اس لیے سے بھی معلوم ہوا کہ انسان، یعنی دوسری طرف سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جس حال میں بھی رکھیں تو اس کو اس پر کیا کرنا چاہیے، صبر شکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی کو تعبیر کیے جا رہے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ان کی سفید پوشی کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی علامت نظر آ جائے گی۔ لا یسألون الناس الحافا، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ٹھیک ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ٹھیک ہے، اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ علماء کی شان جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، استغنا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جب تک استغنا ہوگا تو وہ حق بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر استغنا نہیں ہوگا تو ان کی نظر کس پر ہوگی، ظاہری اسباب پر ہوگی، مادی اسباب پر ہوگی، پھر وہ اسی کے مطابق دین کی تعبیر و تشریح کریں گے، توضیح کریں گے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ہاں البتہ کسی کے پاس نفس مال و دولت کھانا ہے برا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک نعمت ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن رات، سرا وعلانیۃ، سرًا پوشیدہ، علانیۃ ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔